بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ ماں باپ کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کو ان رزلٹ ملتے ہیں، ان ریٹرن ملتے ہیں۔ جو ماں باپ کے پیرنٹس کے جو نیکیاں یا ان کے جو گناہ ہوں گے وہ بچوں کی صورت میں آگے ملتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ماں باپ بہت نیک ہیں تو ان کے جانے کے بعد، والد یا والدہ کے انتقال کے بعد، بچوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ملتا ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ شاید سنا ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ کے کافی معجزات اور زندگی کے اندر معاملات اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، تو مجھے کسی چیز سے مجھے کچھ عطا کریں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ رہنے دیں، صبر کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، تو آپ رہنے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں کروں گا، اب جس طرح کہیں گے آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا پائیں گے۔ مطلب ضد لگائی ذرا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ لے کے نا ان کو کشتی کی طرف، سمندر کی طرف لے جاتے ہیں، کشتی میں بٹھاتے ہیں اور ان کو لے کے چل پڑتے ہیں، ساتھ میں 2 مسکین بچے ہوتے ہیں۔ تو کشتی میں بیٹھ کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد خضر علیہ السلام نا کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ذرا کشتی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے ایک دم سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا خضر، آپ ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں، مسکین بچوں کی کشتی آپ نے توڑ دی یہاں پہ۔ تو خضر علیہ السلام وہاں پہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا موسیٰ کہ تم صبر نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے مزید میرے سے سوال کیے اور تم نے اسی طرح سے اگر ریئیکشن مطلب کہ کیا تو ہمارا فراق ہے، پھر وہاں پہ ہماری جدائی ہو جائے گی، وہاں پہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ایک دم سے وہ ہو گیا تو آپ مجھے دوبارہ موقع دیں، میں اب نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ پھر کسی شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، گاؤں کی طرف، بستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بچہ سڑک پہ مطلب پھر رہا ہوتا ہے میدان میں، تو خضر علیہ السلام وہاں پہ جا کے نا اس کا قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو پھر حیران اور ایک دم سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے ایک بچے کو، بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، ایک بے گناہ بچے کو آپ نے مار دیا۔ خضر علیہ السلام پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، تم سے نہیں رہا گیا، تم نے پھر سوال کیا میرے سے، تمہیں میں نے کہا تھا فراق ہے پھر ہمارا۔ پھر کہتے ہیں اچھا اچھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ آخری بار موقع دیں بس، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو۔ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے۔ وہ کسی ایک بستی میں جاتے ہیں، بھوک سے ان کو ذرا ہوتا ہے، تو خضر علیہ السلام وہاں پہ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو گاؤں کے جو بستی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھتکار دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، ذرا ان کو کھانے کو نہیں دیتے۔ تو پاس ہی دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گری ہوتی ہے، تو خضر علیہ السلام جا کے نا فوراً سے دیوار کو بناتے ہیں، مرمت کر کے اس کو ٹھیک کر کے سیٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ ایک تو لوگوں نے آپ کو کھانے کو نہیں دیا اور ایسے آپ کے ساتھ مطلب پیش آئے سارے، اور پھر آپ بلا وجہ ایک معاوضہ بھی نہیں لے رہے، بلا وجہ آپ دیوار بنا رہے ہیں ان کی، کم از کم معاوضہ یا کم از کم کھانے کو ہی کچھ مانگ لیا ہوتا آپ نے۔ پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ہمارا فراق ہے، اب جدائی ہے ہماری، اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ ان تینوں معاملات کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، میں جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ سورہ کاف کے اندر پورا واقعہ یہ موجود ہے کہ میں جو کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن میں تمہیں جانے سے پہلے ان تینوں واقعات کے بارے میں بتاؤں تو حضرت خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ جو سب سے پہلا واقعہ تھا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کی اور اس کو خراب کر دیا، توڑ دیا ذرا،
کہ اس وقت جو وقت کا بادشاہ تھا نا، وہ کشتی کنارے میں پہنچتے ساتھ ہی جو خاص اسپیشل اچھی خوبصورت کشتیاں تھیں نا، ان پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو اصل میں یہ دو مسکین بچے تھے، میں نے ان کی کشتی بچائی، اس میں نقصان عیب نکال دیا میں نے، تاکہ جب یہ کشتی کنارے پہ پہنچے تو بادشاہ جو ہے یا اس کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ قبضہ نہ کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ جب وہ اس کشتی کو چھوڑ دیں گے تو بچے مرمت کر کے آگے پھر چلا لیں گے، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، اور اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے محنت کر کے سب کر کے کشتی بنا سوار کے ان کو دی تھی۔ اب اگر میں یہ نہ کرتا تو بادشاہ اس کو قبضے میں لے لیتا، اس کو خراب تنگ کرتا، بچوں کی مطلب کہ جو زندگی کا جو معاملہ تھا، جو چلنے پھرنے کا معاملہ تھا کاروباری، کشتی کے ذریعے بیسیکلی وہ خراب ہو جانا تھا۔ اصل میں نے اس وجہ سے کشتی کو خراب کیا تھا تاکہ کوئی قبضہ نہ کر لے۔ تو دلیل جب ملی موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مان گئے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کہتے لیکن تم نے بچہ غلط قتل کیا، تمہیں بچہ نہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ پھر خضر علیہ السلام وہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ اس بچے کے جو ماں باپ تھے دونوں ہی وہ نیک ترین لوگ تھے، اور اس بچے نے آگے بڑے ہو کے بہت غلط کام کرنے تھے جس سے ان کی عزت اور زندگی کے معاملات خراب ہونے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کو ابھی قتل کر دیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حیران اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ سمجھ میں دلیل دی، سمجھ میں آئی ان کو۔ پھر کہتے ہیں یار وہ آپ نے جو دیوار بنائی تھی اس کا مقصد کچھ تھا نہیں، اور آپ کو انہوں نے کھانے پینے کو نہیں دیا، اور آپ بلا وجہ ان کا بھلا کر رہے تھے اس طرح سے۔ پھر خضر علیہ السلام وہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو میں نے دیوار بنائی تھی یہ ایک مسکین بچے کی تھی، ایک یتیم بچے کی جس کا باپ نہیں تھا، اور اس دیوار کے پیچھے خزانہ دبایا ہوا تھا اس نیک انسان نے، اور اس نیک انسان کا یہ بچہ تھا، اس بچے کا اگر خزانہ دبا ہوا دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اگر وہ کسی کو نظر آتا یا کچھ پتہ چل جاتا لوگوں کو تو وہ قبضہ کر کے اس کا مال کھا لیتے۔ تو باپ نیک تھا جس وجہ سے میں نے دیوار کور کر کے خزانے کو چھپایا۔ تو اس سے سبق یہ ملا، بیسیکلی بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا ان کی اللہ تعالیٰ اس طرح آپ دیکھیں کہ شروع میں جو پہلا مطلب واقعہ جو تھا جس کے اندر کہ ایک تو دیوار والا واقعہ، پھر وہ جو کشتی والا تھا، ان دو بچوں کی مسکین یتیم بچوں کی کشتی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے وہاں پہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی وہاں پہ کہ بھئی یہ نیک ماں باپ کا بچہ ہے تو اس کی کشتی کا ذرا خیال کرنا کہ حکومت یا بادشاہ اس پہ قبضہ نہ کر لے، لہٰذا اس کو کسی طرح بچانا ہے آپ نے بس۔ اسی طرح کر کے دوسری جگہ پہ جو ماں باپ نیک تھے ان کی عزت اور آنے والے ٹائم کو بچانے کے لیے اس بچے کو مروایا گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا کی، بچہ عطا کیا۔ اور اسی طرح تیسری جگہ پہ جہاں پہ دیوار بنانے کے بعد ہی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا وہاں پہ کہ آپ جا کے وہاں پہ دیوار بنائیں تاکہ اس نیک باپ کی اولاد کی جو بچی ہوئی مطلب جائیداد جو خزانہ ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ دنیا قبضہ کر کے کھا جائے گی اس کو وہاں پہ۔ تو اس کو دیوار بنا کے کور کروایا۔ تو آج کے دور میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کے گروپ کے جو لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ یہ نیک ماں باپ کے بچے ہیں، یہ نیک والد کی اولاد ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی آپ کی لگ رہی ہے، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، آپ نے ان کی ہر چیز کو دیکھنا ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں چکر کیا ہے، اصل میں بندہ ہے کیا۔ آپ کو اتنا آسانی سے اللہ کا بندہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر مطلب جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ڈیوٹی، خضر علیہ السلام کی جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ڈیوٹی کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، ان کا مقصد بیسیکلی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ظاہر میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کون ہے یا ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے یا ان کا معاملہ یا ان کا لینا دینا، ان کو فیض اور کنیکشن یا ان کو آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن وہ بس ان کا فوکس اپنے کام کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل سچویشنز کو ہینڈل کرنا، پرابلمز میں سے نکالنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ان کی ہیلپ کرنا، ایسے نکالنا، ایسے کلیئر کرنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اگلوں کے دل ہلکے کرنا، ان کو حوصلہ دینا مشکل حالات کے اندر، پرابلم، یہ سب سچویشنز تب آتی ہیں جب ماں باپ بیسیکلی نیک ہوں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نیک باپ کی اولاد کو
نیک ماں کی اولاد کو اس طرح سے ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کیئر اس طرح کرواتا ہے کہ ان کے لیے نبی اور نبی سے کنیکٹڈ لوگوں کو ڈیوٹی لگاتا ہے. اللہ کے جو خاص بندے ہیں بیسیکلی ان کی ڈیوٹی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ان سے کام, ضروری نہیں کہ فرشتے, ضروری ہی نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس ڈائریکٹلی آئیں. ان کے خاص بندے, ان کا گروپ پراپر خضری بزرگ جو ہیں بیسیکلی وہ آتے ہیں, وہ ان سب چیزوں میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یار یہ بندہ کیوں آیا, یا اس کا مقصد تھا کیا زندگی میں آنے کا, یا یہ کر کیا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ بندہ ایک نارمل آپ کے سامنے انسان عام سا بس, لیکن اصل میں مقصد کچھ اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان رازوں کو جانتا ہے, اور راز والے یہ راز جانتے ہیں. سیکرٹ ہوتا ہی وہ ہے, راز ہوتا ہی وہ ہے جو صرف راز والوں تک رہے, راز ہی رہتا ہے. جو ہر کسی کو پتہ چل گیا وہ راز تو نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ راز رکھتا ہے ایسی چیزوں کو, لیکن کام جو ہوتا رہتا ہے, کام نہیں رکتا. سیکرٹ چیزوں میں ہی, راز والی باتوں میں ہی, راز والی چیزوں کے اندر ہی یہ کام اور معاملہ چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ایکچول میں یہ بندہ کیا کرنے آیا, ایکچول میں اس بندے کا کام کیا ہے. آپ کا کسی ایک بندے سے تعلق ہے اور وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, پھر وہ بندہ سائڈ پہ ہو گیا, پھر آپ کے ساتھ اگلا بندہ آ گیا, آپ کے ساتھ ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگ گئی, آپ کے پاس رش آ رہا جا رہا ہے, معاملات ہو رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح دن گزر رہے ہیں, معاملات کراس کری جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر موومنٹس ہو رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان پراپر ایک طریقے پہ چل رہا ہے. آپ اس کو ڈسٹرب, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. بات پھر وہیں پہ آتی ہے, ایک وہ کہا جاتا ہے نا, بہت مشہور لائنز ہیں کہ ایک آپ کی مرضی ہے, ایک ہماری مرضی ہے, لیکن ہوتا وہ ہے جو خدا کی مرضی ہے. بیسیکلی آپ لوگ اپنی اپنی مرضیوں میں لگے رہتے ہیں, اور پیرنٹس کے جانے کے بعد, ماں باپ کے جانے کے بعد بھی آپ اپنی مرضیوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وہی جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے, وہی جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتری کس کے اندر ہے. تو بات ساری سچویشن صرف اتنی سی ہے, ماں باپ کے لیے خاص کر, والدین کے لیے خاص کر یہ چیز آتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر معاملات, اپنی زندگی کے اندر خیر کا کام, زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات, اچھے تعلقات, سچویشنز ایسی کریٹ کر کے رکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کی حفاظت, آپ کے بچوں کا خیال رکھنا, آپ کے بچوں کی بھوک اور کھانا اور پینا اور فائنینشیل اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آنے والے دنیا, آنے والے دور کی جو چیزیں ہیں فیوچر تک, اللہ تعالیٰ خود اس کو کیئر کرے, اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے. اب وہ خود کرے یا وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے کروائے, یا وہ بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے, آگے بچوں کی زندگیاں چلانے کے لیے زندگی کے معاملات کے اندر خضر علیہ السلام کو بھیج دے, یا ان کے خاص کوئی بندے آ جائیں, یہ پھر اس کا کام ہوتا ہے. بس ماں باپ کو بھی چاہیے یہاں پہ کہ اپنے اعمال اور اپنے زندگی کے معاملات کو بالکل اس طرح سے گزاریں جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. سنت والے طریقے پہ چلیں, سنت والا طریقہ بالکل سادہ اور عاجزی, اور جس طرح نبی پاک کے اسوہ حسنہ بیسیکلی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہے. اور اگر بچے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام اور ادب اور محبت اور عقیدت والا معاملات رکھیں, تاکہ ماں باپ کا جو اعمال ہیں ان کا اجر بچوں کی صورت میں ملتا ہے, اور ماں باپ کے جانے کے بعد بچوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کے جانے کے بعد ان کا اجر ماں باپ کو قبروں میں ملتا ہے. پھر اب ماں باپ اگر قبر میں موجود ہیں تو بچے جو اعمال باہر کو کرتے ہیں, باہر قبر سے دنیا کے اندر جو معاملات کر رہے ہیں, اس کا ثواب, اس کا گناہ وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے. جس طرح سے ماں باپ کی نیکیاں ماں باپ کے جانے کے بعد بچوں کو ملتی ہیں, خضر علیہ السلام کی صورت میں, اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتوں کی صورت میں, یا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صورت میں, اگر اپنے کام, بچوں کے کام ماں باپ کے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے تو بچوں کے اعمال کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر بھی مرنے کے بعد اثرات آتے ہیں. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور کوشش کریں کہ نبی پاک سے تعلق قائم کریں. آنے والے دور میں نبی پاک سے کنیکشن, نبی پاک سے تعلق, اور اللہ تعالیٰ سے ذکر اور اذکار اور تسبیحات جو ہیں یہی کام آنی ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق دے کہ ہم لوگ خیر کے کام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے چلیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنے والا بنائے، لوگوں کے لیے ہیلپ کرنے والا بنائے، لوگوں کے لیے زندگی کے معاملات سولو کرنے والا بنائے، لوگوں کے لیے ہر سچویشن کے اندر ساتھ چلنے والا بنائے، وقت دینے والا بنائے، ہر معاملات کے اندر، روحانیت کے معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کرے اپنے لیے۔ لوگ تو استعمال کرتے ہیں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کرے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ حضور کی امت ہی ہیں، حضور کی امتیوں کے لیے خیر کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ نبی پاک آپ سے راضی ہوں، حضور آپ سے خوش ہوں، اللہ کرے کہ آنے والا وقت آپ سب کے لیے خیر کا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔